السلام علیکم دوستو 1955 کراچی بہادر آباد کی ایک تنگ گلی میں ایک چھوٹی سی دکان، چند بوریوں میں چاول، چینی اور ضرورت کا کچھ سامان۔ حالت یہ تھی کہ وزن تولنے کے لیے ترازو تک موجود نہیں تھا۔ اس بوسیدہ دکان کی سان سے چلانے والا بوڑھا شخص حاکم خان عباسی اب ہمت ہارتا جا رہا تھا۔ اس کے گھر کو چلانے والی یہ دکان اب اپنا وجود کھوتی جا رہی تھی، مگر اسی دکان کے کونے میں کھڑا 14 سال کا چھوٹا لڑکا امتیاز عباسی روز یہ سب ہوتا دیکھتا تھا۔ اسے اندر ہی اندر یہ بات اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی کہ اب اس کے پاس زیادہ وقت نہیں بچا۔ وہ اپنے باپ حاکم عباسی کو یوں رلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ امتیاز عباسی شروع سے ہی کاروباری سوچ تو رکھتا تھا، مگر وقت کے اس شدید دباؤ نے اسے وقت سے پہلے بڑا ہونے پر مجبور کر دیا۔ اپنے دل میں ایک خواب لیے اگلے دن وہ جیسے ہی دکان پر آیا، اس نے ہر طرف بکھرے ہوئے سامان کو سمیٹنا شروع کر دیا۔ چاول اور دال کو چھوٹے پیکٹس میں پیک کیا اور اسے ریٹیل میں بیچنا شروع کر دیا۔ امتیاز نے اس زمانے میں گھر گھر ڈیلیوری سروس بھی شروع کی، جس کے لیے اس نے 3 پہیوں والی سائیکل کا انتخاب کیا۔ اس نے پورے محلے میں چھوٹے چھوٹے پمفلٹس بھی بانٹے تاکہ اس کی دکان کی سیلز میں اضافہ ہو سکے، جو کہ سچ میں کام بھی کیا۔ سالوں تک یہی سب چلتا رہا اور اب 1955 سے سال 1972 آ گیا۔ یہ وقت تھا جب پورے پاکستان میں شدید قحط کی صورتحال تھی۔ اس قحط سے بچنے کے لیے حکومت نے راشن کارڈ کا نظام شروع کیا تاکہ سب لوگوں تک برابری سے راشن پہنچایا جا سکے۔ اسی قحط کے دوران امتیاز کی دکان پر 35,000 سے زیادہ لوگ اپنا راشن لینے آتے تھے۔ ہر 15 دن کے بعد راشن دینا، اسے تولنا، لمبی لمبی قطاریں سنبھالنا، یہ سب کچھ امتیاز نے اکیلے سنبھالا۔ مگر اس چیز سے امتیاز بزنس کے تمام رازوں کو اچھی طرح جان گیا تھا، اور تب ہی اس لڑکے نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اس دکان کو آسمان کی بلندیوں پر لے کر جائے گا۔ اس قحط میں 35,000 لوگوں کو راشن دینے کے بعد اب امتیاز کی کسٹمر بیس بہت بڑی ہو چکی تھی۔ اسی کے ساتھ امتیاز عباسی اب ایک مکمل بزنس مین بن چکے تھے۔ ان کی سیلز بلندی پر تھی اور ہر جگہ لوگ انہیں جاننے لگے تھے۔ اب ہوا کچھ یوں کہ 1978 میں امتیاز عباسی سنگاپور ٹرپ پر جاتے ہیں اور وہاں انہیں مصطفیٰ سینٹر نام کا ایک سپر سٹور نظر آتا ہے، جہاں ایک ہی چھت کے نیچے سب کچھ بآسانی مل رہا تھا، گروسری سے لے کر کپڑے، ڈیری پروڈکٹس اور کاسمیٹکس۔ امتیاز اس چیز سے بہت متاثر ہوئے اور پاکستان واپس آ کر یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان میں بھی ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں ہر چیز ایک ہی جگہ مل سکے۔ یہ کام اتنا آسان تو نہیں تھا، مگر امتیاز حسین بھی کسی سے کم نہیں تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنی چھوٹی سی دکان کے ساتھ لگنے والی دکانیں خریدنی شروع کی اور ایک بڑی جگہ بنا لی۔ پھر ہر چیز کو ایک نئی سوچ کے ساتھ سجایا، صرف راشن نہیں، کپڑے، کاسمیٹکس، صاف صفائی کا سامان اور وہ ہر چیز جو گھر میں چاہیے ہوتی ہے، سب کچھ لانا شروع کیا۔ ایک بار قدم اٹھانے کی دیر تھی، بس پھر امتیاز حسین کی قسمت کھل گئی۔ 2001 میں کراچی کے عوامی مرکز میں اپنی دوسری برانچ کھولی، 2010 میں ناظم آباد، 2013 میں DHA اور 2016 میں گلشن اقبال میں نئی برانچز کھولی۔ ہر جگہ رش اتنا ہوتا تھا کہ لوگوں کو لائن میں لگ کر شاپنگ کرنی پڑتی تھی، مگر اتنی کامیابی کے بعد بھی امتیاز مزید رسک لیتے گئے اور لوگوں کے لاکھ روکنے کے بعد بھی پنجاب کا رخ کیا اور گجرانوالہ میں 2016 میں پہلی بار ایک برانچ کھولی۔ پھر فیصل آباد، لاہور، سیالکوٹ، بھاولپور، سرگودا، پشاور اور کوئٹہ تک بزنس پھیلتا چلا گیا۔ اتنی کامیابی حاصل کرنا آسان نہیں تھا، مگر امتیاز کا بزنس مائنڈ کسی بھی چیلنج کے لیے تیار تھا۔ انہوں نے اپنا کام سیدھا رکھنے کا فیصلہ کیا، مڈل مین کو ہٹاتے ہوئے کسانوں سے ڈائریکٹ مال خریدنا، اپنے ہی ملز میں چاول اور آٹا تیار کرنا اور ان سب چیزوں کو اپنے برانڈ پونم کے نام سے بیچنا شروع کیا۔ اس طرح وہ کاسٹ کو کم کر کے کسٹمر کو بہترین ریٹ پر چیزیں دینے لگے۔ 2015 کے بعد انہوں نے ہر چیز میں آٹومیشن لانا شروع کی، ویئر ہاؤسز میں سافٹ ویئرز لگائے، سیلز کا ڈیٹا اینالائز کیا اور اپنے کسٹمرز کی ڈیمانڈ کو پہچانا۔ ہر شہر میں ٹرینڈ سٹاف تیار کیا۔ جب باقی برانڈ صرف ٹی وی ایڈز میں انویسٹ کر رہے تھے، تب امتیاز نے گراؤنڈ بیسس پر کام کیا اور سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ سیلز آسمانوں پر تھی اور امتیاز کی کامیابی بلندیوں کو چھو رہی تھی، مگر پھر کچھ ایسا ہوا جس نے پوری دنیا کا نظام تہس نہس کر دیا۔ 2020 کرونا نے ہر بزنس کو ہلا کر رکھ دیا۔ ساری کمپنیز ہزاروں لوگوں کو فائر کرنے لگی۔ امتیاز کی کمپنی بھی اتنے لاس میں جا رہی تھی کہ اس کی کمپنی کے مینیجرز بھی گھبرا گئے۔ انہوں نے امتیاز کو صاف صاف بول دیا کہ لاس سے کور کرنے کے لیے ہمیں 2200 لوگوں کو نکالنا پڑے گا، مگر امتیاز نے آسمان کی طرف دیکھ کر بس ایک ہی بات بولی، رسک
اللہ کے ہاتھ میں ہے اور میں کسی کو نہیں نکالوں گا بلکہ 7 نئی برانچز کھولوں گا۔ جب دنیا جابز ختم کر رہی تھی تب امتیاز نئے لوگ ہائر کر رہا تھا۔ آج امتیاز سپر سٹور صرف ایک سپر مارکیٹ نہیں ہے بلکہ لوگوں کی زندگیوں کی ضرورت بن چکا ہے، جہاں ہر دن 2.5 لاکھ سے زیادہ لوگ شاپنگ کرتے ہیں۔ 14,000 سے زیادہ لوگ وہاں کام کرتے ہیں۔ ان کے کسٹمرز ان کی ٹاپ کوالٹی پروڈکٹ سے بے حد سیٹسفائیڈ کیونکہ وہاں چیزوں کے ریٹ بڑے کمپیٹیٹرز میٹرو اور کیئر فورس سے بھی سستے ہیں۔ امتیاز نے بنا دام بڑھائے لوگوں کو وہ سب دیا جو انہیں چاہیے تھا۔ یہ کہانی صرف ایک سکسیس سٹوری نہیں ہے بلکہ ایک سوچ کی کہانی ہے۔ ایک لڑکا جس نے سائیکل پہ راشن ڈیلیور کرنا شروع کیا، آج اس نے ایک ایسی ریٹیل امپائر کھڑی کی ہے جو پورے ملک میں کامیابی سے آپریٹ کر رہی ہے۔ اور یہ سب کچھ ممکن ہو سکا ویژن، ایمانداری اور لوگوں کی ضرورت کو سمجھنے سے۔ اگر آپ بھی اپنا سفر شروع کرنا چاہتے ہیں تو یہ کہانی یاد رکھیے گا، ہر بڑا کارنامہ کسی ایک دماغ میں